چھٹی صدی ہجری میں شہاب الدین غوری نے غورستان میں خواب دیکھا کہ کوئی ملنگ ان کو کہہ رہا ہے کہ اے شہاب الدین غوری، شتاب کن و برجانبہن توجہ کن و ای برگشت اے خدا پر تویراج کو زندرہ بگیر۔ حضرت بڑے حیران ہو گئے شہاب الدین غوری۔ پھر خواب دیکھا، پھر خواب دربار میں علماء کبار کو طلب کیا اور ان کو خواب سنایا۔ علماء نے کہا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہے اور آپ کو مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے۔ شہاب الدین غوری نے علی الفور ایک وفد تیار کیا اور ان کو کہا کہ ہندوستان جاؤ اور مختلف شہروں کے حالات معلوم کرو۔ وفد آیا اور روتا ہوا چلا گیا کہ کوئی اذان دے تو اس کی زبان کاٹتے ہیں، کوئی گائے کاٹے تو ان کے پورے خاندان کو کاٹا جاتا ہے، اور بدترین ظلم ہندو دھرمیوں کا یہی طریقہ ہے۔ شہاب الدین غوری نے لشکر تیار کی اور ہندوستان تشریف لے آئے، اور نارائن کے میدان میں اسلامی فوج اور کافر فوج آمنے سامنے ہوئی۔ اسباب کی کمی کی وجہ سے، ماحول ناسازگار ہونے کی وجہ سے شہاب الدین اور اس کے لشکر کو وقتی طور پر شکست اور ہزیمت اٹھانی پڑی۔ واپس جا رہے تھے پشاور سے اوپر ایک جنگل میں، غورستان کا راستہ تھا، وہاں دیکھا کہ جنگل میں اذان ہو رہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بادشاہ سلامت حیران ہے، وہ جنگل میں ہوئے۔ جب اذان ختم ہو گئی، ملنگ بادشاہ نے شہاب الدین کو کہا کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھتے۔ نماز پڑھ لی اور اس کے بعد کہا کہ ابھی میں نے شکار کیا ہے اور اس کو سیکتا ہوں، آپ مسافر ہیں، میرے ساتھ کھا لیں پھر جائے۔ دا پیرانو تا ٹیزن وی منگ تا پیر نوی تا تا ٹیزن پیر ویم کنا۔ ملنگ بادشاہ نے درمیان میں پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کدھر گئے تھے؟ کہا میرا نام شہاب الدین ہے، میں غورستان سے آیا ہوں۔ ہندوستان کے مسلمانوں کا حالت زار جان کر ان کو آرام پہنچانے آیا، لیکن مجھے شکست ہو۔ ملنگ بادشاہ نے پوچھا پھر کیا کرو گے؟ کہا 3 سال بعد آؤں گا، 12,000 فوج ہوگی، اور حدیث ترمذی شریف میں ہے کہ 12,000 اسلامی فوج کو پوری دنیا شکست نہیں دے سکتی۔ ملنگ بادشاہ نے ہاتھ اٹھائے، خدا اس کو کامیاب فرما، رب مزید شکست سے نہ دے اس کو۔ چلے گئے۔ 3 سال کے بعد پروگرام کے مطابق شہاب الدین غوری 12,000 کا لشکر لے کر کے آئے اور نارائن کے میدان میں پرتوی راجائے ہند سے مٹ بھیڑ ہوئی اور وہ زندہ پکڑا گیا اور اس کے تمام کمانڈر قتل کیے گئے۔ عصر کا وقت ہو رہا تھا، شہاب الدین نے پوچھا کوئی نماز کی جگہ نہیں ہے؟ کہا جب سے یہ لڑائی شروع ہے ادھر ایک ملنگ خالی پلاٹ میں بیٹھا ہوا اذانیں دے رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے۔ شہاب الدین کمانڈروں کے ساتھ مسلح گھوم گھام کے اسی میدان میں پہنچ گئے اور ملنگ بادشاہ اذان دے کے انتظار کر رہا تھا، ان کو کہا تکبیر پڑھو۔ جب عصر کی نماز ختم ہوئی تو شہاب الدین غوری کو فتح کے مبارکباد دے دی۔ شہاب الدین نے جو غور کیا تو یہ وہی ملنگ بادشاہ ہے جس نے پشاور کے اوپر جنگل میں ان کو دعا کی تھی اور شکار کھلایا تھا،
اور جب مزید غور کیا تو یہ وہی ملنگ تھے جو خواب میں آئے تھے کہ اے شہاب الدین غوری شتاب کن و بر جانب ہند توجہ کن، اور یہ مردود اور برگشتہ راہ پر توی راجہ را زندہ بگیر خداوند تعالی سلطانی ہند باتو عنایت فرمودہ۔ اور اس بزرگ کا نام ہے ولی الہند اور سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ۔ کہاں سے کہاں پہنچے بزرگان دین۔ اور بادشاہ نے جب غور کیا تو حضرت کے کپڑوں پر بھی خون کے دبے تھے، معلوم ہوا کہ بالفعل جہاد میں شریک تھے۔ مزید تفصیل کے بعد شہاب الدین نے درخواست کی کہ حضرت ایک دلی قابو ہو جائے، پورا ہندوستان سیدھا ہو جائے گا۔ آپ نے کہا یہ میرا خلیفہ ہے اور شاگرد ہے قطب الدین ایبک، اس کو دلی کا بادشاہ بناؤ، پتہ بھی نہیں ہلے گا۔ مورخین لکھتے ہیں 40 سال قطب الدین ایبک کی دلی پر حکومت رہی اور واقعی کوئی سانحہ و حادثہ پیش نہیں آیا۔ گفتائیں او گفتائیں اللہ بود او گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ اولیاء کرام، اولیاء را ہست قدرت از الہ، تیر جستا باز گرداند زرا،